السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 68۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اس وقت ہرنام سنگھ نے، جو فوجیوں کی طرح خاکی وردی میں ملبوس تھا، اپنی 303 کی رائفل تھام رکھی تھی۔ پرنسز اندرا کے دونوں باڈی گارڈ مسلح تھے اور میرے کندھے پر بھی 375 میگنم لٹک رہی تھی، جبکہ پولیس کی دونوں پارٹیاں بھی تیار ہو کر آئی تھیں۔ اس پارٹی کے آگے جو شمالی گھاٹ کی جانب سے نمودار ہوئی، اونچے قد کے ایک چینی پولیس انسپیکٹر کی وردی پر پیٹی پستول سجائے ہوئے تھا۔ وہی سب سے پہلے ہمارے قریب آیا اور مہذب طریق سے انگریزی میں بولا، کیا میں پرنس امجد اور پرنسز اندرا سے ہم کلام ہوں؟ اس وقت میں اندرا کے ساتھ پارٹی کے آگے پہنچ گیا اور اتفاق سے انسپیکٹر مجھے سے مخاطب ہوا تھا، لیکن اس کی زبان سے اپنا نام سن کر حیرت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ فانگچو کے حواریوں نے پولیس کو ہمارے نام بتائے ہوں گے۔ میں نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، میرا ہی نام امجد ہے اور یہ میرے ساتھ پرنسز اندرا ہے۔ انسپیکٹر نے جھک کر پہلے مجھے پھر پرنسز اندرا کو سلام کیا اور کہا، آپ کو میرے ساتھ کمشنر کے پاس چلنا ہوگا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اطلاع مزید حیران کن اور دل شکن تھی کہ معاملہ علاقے کے کمشنر تک پہنچ چکا اور ہمیں روکنے کا بڑے اعلیٰ پیمانے پر انتظام کیا گیا ہے۔ میں نے کسی قدر حیرت کا اظہار کیا، کمشنر کو ہمارا کیوں انتظار ہے؟ یہ بات وہ خود آپ کو بتائیں گے۔ انسپیکٹر نے جواب دیا، کیا صرف مجھے اور پرنسز کو آپ کے ساتھ چلنا ہوگا؟ نہیں، پوری پارٹی کو جناب۔ جانا کہاں ہے؟ یہاں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر پولیس چوکی ہے۔ انسپیکٹر چینیوں کی عادت کے مطابق بار بار جھک جاتا اور بڑے ادب سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہم پر کیسا ہی الزام کیوں نہ عائد کیا جاتا، بہرحال ہم برٹش انڈیا کے شہری تھے۔ پھر پولیس انسپیکٹر کو ہماری اعلیٰ حیثیت سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا اور ہمارے غیر ملکی ہونے کے ناطے ہدایت کی گئی ہوگی کہ مہذب لہجے میں بات چیت کرے، ورنہ پولیس کسی ملک کی ہو، ملزموں کے ساتھ اس کا رویہ سخت اور لہجہ کھدرا ہوتا ہے۔ میں نے پروفیسر اسلم کی طرف دیکھا۔ کمشنر جس مقصد کے لیے بیک وقت 2 پارٹیاں بھیج کر ہمارا راستہ روکا اور ہمیں پولیس چوکی طلب کیا تھا، وہ ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ اس بلاوے اور انسپیکٹر کے اتنے بڑے دکھاوے سے صرف یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو گرفتار سمجھیں۔ پروفیسر اسلم اس صورتحال سے خود بڑے پریشان تھے، کیونکہ اب ہمارے اور حوالت کے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ لیکن میرے شفیق و محترم استاد نے اس موقع پر اعتماد اور تسلی کے لہجے میں بات کی اور اردو میں مجھ سے کہنے لگے، ہم برٹش انڈیا کے شہری ہیں، کمشنر ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائی ضروری سمجھی گئی، پھر بھی ہماری حکومت سے مشورہ کیا جائے گا، کیونکہ ہندوستانی ریاست کی ایک راجکماری ہماری پارٹی میں سفر کر رہی ہے۔ معاملے کا یہی پہلو کسی قدر حوصلہ افزا تھا۔ میں نے انسپیکٹر سے کوئی تکرار مناسب نہیں سمجھی اور اس کے ساتھ چلنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس اسنا میں دوسری پولیس پارٹی بھی پہنچ گئی۔ ایک پارٹی ہمارے آگے، دوسری پیچھے پیچھے شمالی گھاٹی کے راستے پر ہو لی۔ تقدیر نے ہمیں آگے پیچھے سے گھیر لیا تھا۔ پولیس کے ہاتھوں بچ نکلنے کا منصوبہ غارت ہو گیا، جس کے لیے ہم دن رات بھاگم بھاگ سفر کرتے رہے تھے۔ افسوس اس بات کا تھا کہ زندہ فانگچو کی وجہ سے چین کے دشوار گزار پربتوں کا سفر کرنا پڑا۔ اب مردہ فانگچو ہمارا راستہ روک رہا تھا اور ہماری اصل منزل دور ہوتی جا رہی تھی۔ پارٹی کے آسامی قبائلی بھی سمجھ گئے تھے کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں، اور مصیبت کی اس چال کا مہرہ چینی جادوگر فانگچو تھا، جو اپنی ڈوبی ہوئی رقم کی وصولی کے لیے ہمیں چین میں کھینچ لایا اور جس کا حساب کپالا سردارنی کے ہاتھوں بے باک ہو گیا تھا۔ خود سرداری محسوس کر رہی تھی کہ ہم پر نئی افتاد بھی اسی کی وجہ سے ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ سردار گھومبی کے پہلو ب پہلو اور میرے اور پرنسز اندرا کے پیچھے چل رہی تھی۔ اچانک میرے پہلو میں نمودار ہوئی اور چلتے چلتے بولی، فانگ کو میں نے مارا ہے صاحب، تم پر اس کی موت کا کوئی دوش نہیں۔ میں کمشنر سے کہہ دوں گی، وہ مجھے پکڑ لے، باقی سب لوگوں کو چھوڑ دے، تم پارٹی کو لے کر چلے جانا۔ میرے جواب نے اسے حیران کر دیا۔ ہم نے تمہیں فانگ کے پاس نہیں چھوڑا اور اس کے چنگل سے نکال لائے تھے، پھر پولیس کے پاس کیسے چھوڑ جائیں گے؟ کیا میرے کارن مصیبتیں بھوگو گے؟ مصیبتیں بھوگ کر ہی آدمی کامیابی کی منزل پر پہنچتا ہے۔ اگر میری گرفتاری سے دوسرے لوگوں کی بچت ہو سکتی ہے تو تم اس بچت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بات بچت کی نہیں کپالا، اصول اور قانون کی ہے۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کی نظر میں میرا قصور تمہارا یا ہمارا نہیں، فانگ کا تھا، جو 40 آدمی لے کر ہمارے پیچھے بھاگا اور چاہتا تھا کہ ہمارے خیموں کے ساتھ ہمیں بھی جلا کر بھاسم کر دے۔ اس نے ہم پر دھاوا کیا۔ ہم نے یا تم نے اسے اپنے بچاؤ کے لیے مارا ہے، اور دھاوا کرنے والے کو اپنے بچاؤ کے لیے مار دینا جرم نہیں۔ سرداری نے حیرت کی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا کمشنر یہ بات مان لے گا؟ شاید نہ مانے، مگر اب ہمیں قانون کا سہارا لینا اور تمہارے لیے کمشنر سے لڑنا ہوگا۔ تم سچ مچ دیوتا ہو صاحب۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور چپ چاپ میرے ساتھ چلتی رہی۔ گھاٹی کے موڑ سے گزر کر آگے بڑھے تو چھوٹی چھوٹی سرسبز پہاڑیوں کا ایک خوشنما سلسلہ نظر آیا، جس کے عقب میں ایک چینی بستی کے آثار دیکھ کر حیران رہ گئے، جو 3 اطراف سے پربتوں میں گھری ہوئی تھی۔ دریا کی پٹی سے اس کا فاصلہ 1.5 میل سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر پولیس نے ہمارا راستہ نہ روک لیا ہوتا تو
ہم بے خبری میں خود اسی طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے اور یقیناً دیکھ لیے جاتے، حالانکہ ہم پولیس کی نظروں سے بچنے کی خاطر ادھر کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں چینی پولیس کی مستعدی پر حیرت ہو رہی تھی کہ ہم نے تیز سفر کیا، 7 دنوں کی مسافت 5 دنوں میں طے کر لی اور پولیس کی توقع سے 2 دن پہلے پہنچ گئے، مگر اس نے بھی ایک پل کی تاخیر نہیں کی اور جس طرح شکاری جال لگا کر پرندوں کو پکڑ لیتے ہیں اسی طرح ہمیں پکڑ لیا تھا، جیسے وہ جانتی تھی کہ فانگ کی ہلاکت کے بعد ہم اپنے سفر کی رفتار تیز کر دیں گے اور 2 دن پہلے اس کے حلقہ اسیری میں پہنچ جائیں گے۔ سورج غروب ہوتے ہی ہم اس خوشنما وادی میں داخل ہوئے جس میں ایک بستی کم و بیش 1200 مکانوں کو اپنے دامن میں سمیٹے آباد تھی۔ سنگ و چوب کی عمارتیں چینی طرز تعمیر کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ پولیس چوکی بستی کے جنوب میں واقع تھی جس پر کومنتاک حکومت کا سرکاری پرچم لہرا رہا تھا۔ گیٹ کو بھی سجایا گیا تھا جس پر سفید رنگ سے انگریزی میں ویلکم اور اس کے نیچے چینی حروف میں اس کا ترجمہ لکھا گیا تھا۔ یہ اہتمام غالباً کمشنر کے لیے کیا گیا تھا کیونکہ کمشنر کے عہدے کے بڑے افسر بستیوں اور چھوٹے شہروں میں کبھی کبھار آتے جاتے ہیں، لہذا تھانوں اور پولیس چوکیوں کو ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم پولیس چوکی سے 50-60 قدم دور تھے کہ گیٹ پر قریباً 50 برس کی عمر کا ایک خوش لباس چینی افسر نمودار ہوا جس کے ہمراہ سادہ لباس میں 2 بوڑھے چینی تھے۔ گیٹ کے پہرے دار سپاہی اٹینشن ہو کر سلامی دی جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہی کمشنر ہوگا اور یہ اندازہ غلط نہیں تھا۔ ہمارے آگے آگے چلنے والے پولیس انسپیکٹر نے بھی اسے سلوٹ کیا اور چینی زبان میں کچھ کہا تھا۔ سپاہی گیٹ کے قریب ہی 2 رویا کھڑے ہو گئے۔ کمشنر نے آگے بڑھ کر میرے ساتھ مصافحہ کیا اور بڑے پرتپاک سے انگریزی زبان میں بولا، میں اس علاقے کا کمشنر تنگ ہوئی گورنر کی طرف سے آپ کو سلام کہتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس کے پرتپاک سلام و استقبال نے مجھے حیرت زدہ سا کر دیا۔ یہی الفاظ اس نے پرنس اندرا سے کہے۔ کمشنر کے اس رویے کو دیکھ کر میرے ساتھی بھی حیران و ششدر رہ گئے۔ یہ ہمارے استقبال کا کون سا موقع ہے؟ مجھے ہکا بکا دیکھ کر کمشنر خود اپنے الفاظ کی وضاحت کرنے لگا اور جو کچھ اس نے کہا، جو کچھ ہم نے سنا، وہ اس قدر عجیب اور خلاف توقع تھا کہ ہم پر حیرت کی ایک اور لہر گزر گئی۔ یہ کہا تھا اس نے، سالوین کے مجسٹر لی شین نے آپ لوگوں کے متعلق گورنر کو اطلاع بھیجی اور فانگچو کے جھگڑے کا بھی ذکر کیا تھا جو آسام کے کسی قبائلی عورت سے تعلق رکھتا تھا۔ لی شین نے گورنر کو بتایا تھا کہ فانگ نے دھوکے سے آپ لوگوں کو چین میں کھینچ لیا، پھر الزام لگایا کہ آپ پروانہ راہداری کے بغیر چین میں داخل ہوئے ہیں، اس سے پوری پارٹی کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس ترکیب سے وہ قبائلی عورت کو ہتھیانا چاہتا تھا۔ لی شین نے گورنر کو جو رپورٹ بھیجی اس میں لکھا تھا کہ اس نے دونوں فریقوں کے بیانات سن کے ایک فیصلہ دیا جسے فانگچو نے ماننے سے انکار کر دیا، اور جب آپ لوگ سالوین کی بستی سے نکل گئے تو اپنے آتش اندازوں کو لے کر پیچھے دوڑا، مگر لڑائی میں خود مارا گیا۔ فانگ کے حواری اس کی لاش اٹھا لائے تھے۔ انہوں نے بستی میں آ کر فانگ کا بڑا ماتم کیا اور مجسٹر لی شین پر زور دیا کہ ہندوستانی مسافروں کو سرحد پار کرنے سے پہلے گرفتار کیا جائے، مگر لی شین نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور گورنر کو لکھا کہ اصل مجرم فانگچو تھا جس نے مسافروں کا پیچھا کیا اور اپنے کیے کو پہنچ گیا۔ جب گورنر کو فانگچو کے ہلاک ہونے کی خبر اور واقعے کی تفصیل پہنچی تو اس نے مجھے ہدایت کی کہ ہندوستانی مسافروں کی پارٹی چونکہ میرے علاقے میں سفر کر رہی ہے اس لیے آپ کو گورنر کا سلام پہنچاؤں اور شکریہ ادا کروں۔ بڑے عجیب و غریب بات تھی کہ فانگچو جیسے بااثر چینی کی ہلاکت پر کسی قانونی کارروائی کے بجائے الٹا گورنر کی طرف سے ہمارا شکریہ ادا کیا جا رہا تھا، جبکہ بڑے بڑے سرکاری افسر بھی فانگ کے عقیدت مند یا اس کی پرسرا شخصیت سے خوفزدہ تھے۔ کمشنر کا بیان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے مزید بتایا، آپ لوگ فانگ کے بارے میں صرف یہی جانتے ہیں کہ وہ جادو اور ہپناٹزم کا ماہر تھا، مگر یہی نہیں جانتے اس نے اپنے جادو سے لوگوں کو مسحور اور سرکاری افسروں کو دہشت زدہ کر رکھا تھا۔ وہ انہیں بلیک میل کرتا اور اپنے اشاروں پر نچاتا تھا۔ جو افسر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا اس کی طرف نظر نہ آنے والے پراسرار قاصد بھیجتا اور اسے غائب کر دینے کی دھمکی دے کر ہراساں کرتا۔ مشہور تھا کہ وہ چلتے پھرتے آدمی کو غائب کر دیتا ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ در حقیقت وہ ایک جنسی دیوانہ تھا۔ اپنے عمل سے عورتوں کو متاثر کرتا، ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا اور شکار کھیلتا تھا، مگر عورتیں اس کی پراسرار طاقت سے بڑی مروب ہو جاتیں اور اس کے خلاف کوئی شکایت زبان پر لاتی ڈرتی تھیں۔ پچھلے سال اس نے ایک سرکاری افسر کی نوجوان بیوی کے ساتھ زیادتی کی جس پر افسر نے اس پر مقدمہ دائر کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، مگر دوسرے دن وہ گھر میں مردہ پایا گیا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق اس کا ہارٹ فیل ہوا تھا۔ اصل میں فانگ نے اسے اپنا ٹائز کر کے اس قدر خوفزدہ کیا کہ وہ مر گیا۔ فانگ کے خلاف کوئی ثبوت جرم نہیں تھا، اگر ہوتا تو کسی کارروائی کا امکان نہ تھا۔ اس قسم کے جنسی جرائم اس سے وابستہ تھے۔ حکومت فانگ کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی تھی، لیکن اس کی راہ میں کئی مشکلیں حائل تھی کہ اچانک سالوین کے مجسٹریٹ کی رپورٹ گورنر تک پہنچی اور پتہ چلا کہ قبائلی عورت کے جھگڑے میں آپ نے ایک وظیفے سے اس کا سحر توڑ دیا تھا، مگر فانگ نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے آپ کی پارٹی پر دھاوا کیا اور مقابلے میں مارا گیا، جس پر گورنر نے اطمینان کا سانس لیا اور مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنے کی ہدایت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اس کارنامے کی وجہ سے حکومت کی بہت سی پریشانیاں دور ہو گئی اور ہمارے صوبے کو فانگ کی دہشت گردی سے نجات مل گئی۔ اب میں اور میرے ساتھی جو انگریزی جانتے ہیں گورنر کے شکریہ اور کمشنر کے پرتپاک رویے کا مطلب سمجھ گئے اور اس بات پر حیران ہو رہے تھے کہ ہم تو اس خوف سے کہ فانگچو کی ہلاکت کے الزام میں چین میں روک لیا
اور مقدمے میں الجھایا جائے گا چین سے بھاگ رہے تھے، مگر پراسرار قدرت نے خود ہمارے تحفظ کا سامان فراہم کر دیا اور ہمارے ارد گرد پھیلے سارے خطرے اطمینان کی چادر میں لپیٹ لیے تھے۔ دراصل انسانی ذہن قدرت کی بہت سی حکمتوں اور بہت سی اسرار کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کون سا عمل کیا نتیجہ پیدا کرے گا، کیونکہ بعض کاموں کے نتائج انسان کی توقع کے بالکل برعکس ظہور میں آتے ہیں۔ ہم چین میں اپنے غیر قانونی داخلے اور فانگچو ایسے باثر چینی کے ہلاکت سے پریشان ہو کر بھاگے تھے، مگر مجسٹری لی شین کی رپورٹ ہماری بے گناہی کی دستاویز بن گئی۔ ہم نے دلی دل میں بوڑھے چینی قانون دان کا شکریہ ادا کیا جس نے فانگ کے ساتھ ہمارے الجھے ہوئے جھگڑے کا ایک سیدھا حل نکالا اور اپنے فیصلے سے گورنر کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ کمشنر روئی کا بیان سن کر ہم بے یک وقت حیرت اور مسرت کی کیفیتوں سے دوچار ہوئے، لیکن اس کے پاس کہنے کے لیے بھی کچھ اور بھی تھا۔ وہ ہمیں بتانے لگا، گورنر نے آپ کو شکریہ ادا کیا ہے اور اس بات پر معذرت بھی کیا کہ آپ کی پارٹی کو چین میں بعض مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں گورنر کی طرف سے پیشکش کرتا ہوں کہ آپ چین میں کچھ دن رہنا پسند کریں تو آپ سب لوگ سرکاری مہمان ہوں گے اور سیر و سیاحت کی آسانیاں فراہم کی جائیں گی، اور اگر سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو میں اپنی نگرانی میں آپ لوگوں کو بحفاظت سرحد کے اس پار پہنچا دوں گا۔ اس کے علاوہ گورنر نے آپ کی پارٹی کے اس آدمی کے لیے نقد انعام بھی بھیجا ہے جس نے فانگچو کو ہلاک کیا، کیونکہ وہ ایک ایسا مجرم تھا جس نے حکومت کے لیے بہت سی پریشانیاں پیدا کر دی تھی۔ اب میں اس بہادر سے ملنا چاہتا ہوں جس نے فانگ ایسے خطرناک آدمی کا کام تمام کیا۔ یہ ایک اور حیرت انگیز اطلاع تھی۔ میں کپالا سردانی کی طرف مڑا اور اسے کمشنر کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے آگاہ کرنے لگا۔ ابھی تک ہمارے بہت سے ساتھی جو انگریزی نہیں جانتے تھے معاملے کی صورتحال سے بے خبر تھے، مگر اب سب لوگوں نے میری زبانی وہ ساری روایات سن لی جو کمشنر نے بیان کی تھی، اور یہ جان کر ہکا بکا رہ گئے کہ اس صوبے کے گورنر نے جس میں ہم سفر کر رہے تھے فانگچو کی ہلاکت پر ہمارا شکریہ ادا کیا، بلکہ انعام بھی بھیجا ہے۔ یہ ساری صورتحال بیان کرنے کے بعد میں نے کمشنر کا کپالا سردارنی اور کھمبی سردار سے تعارف کرائے بتایا۔ یہی آسام کے کوکی قبیلے کی وہ سردارنی ہے جس کے لیے فانگ نے ہم سے جھگڑا کیا اور اسی عورت نے اپنے بھالے سے اسے مار ڈالا۔ کمشنر یہ سن کر دنگ رہ گیا کہ فانگ کی موت ہماری پارٹی کی ایک عورت کے ہاتھوں واقع ہوئی جسے اپنے موروثی علم کا صلہ ٹھہراتا تھا۔ کمشنر کے علاوہ پولیس انسپیکٹر اور دونوں سفید پوش چینی بھی کپالا کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہی بھالا سردارنی کے ہاتھوں میں تھا جس کا چوڑا آہنی پھل فانگچو کی پشت میں اتر گیا تھا۔ کمشنر نے میری وساطت سے اس کی بہادری کی تعریف کی اور بتایا کہ گورنر نے اس کی بہادری پر اس کے لیے انعام بھی بھیجا ہے۔ سردار نے اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی اور حیرت زدہ سے پوچھنے لگی، مجھے اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے جناب؟ میں نے بتایا کہ وہ گورنر اور کمشنر دونوں کا شکریہ ادا کرے اور کہے کہ چین کی حکومت کا یہ سلوک اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ پھر میں نے اس کی طرف سے یہی بات کمشنر سے کہہ دی، مگر سردار نے اس بات میں کچھ اضافہ کرتے اور بولی، میں انعام کے حقدار نہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ اس پر ایک اور آدمی کا ادھیکار ہے، اور وہ آدمی وکرم ہے جس نے فانگچو پر چھلانگ لگائی تھی۔ اگر وکرم اسے بے بس نہ کر دیتا تو وہ میرے بھالے کا شکار نہ ہوتا، اور یہ بات غلط نہ تھی۔ فانگ کے ساتھ ہونے والے مارکے کا اصل ہیرو وکرم ہی تھا جو شدید زخمی ہوا تھا، حتیٰ کہ سر کے گھاؤ کی وجہ سے اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ یہ پریشانی بھی لاحق رہی کہ کہیں اس کی یادداشت ضائع نہ ہو جائے۔ اس سفر کے دوران میں اس نے ایک کٹھن بیماری بھوگی اور بڑی تکلیف اٹھائی تھی، مگر اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور سر کا گھاؤ بھی مندمل ہو رہا تھا جس پر ابھی تک پٹی بندھی تھی۔ پھر بھی پولیس چوکی تک وہ خچر پر ہی سوار رہا۔ کپالا نے اسے یاد رکھا اور انعام کا اصل حقدار قرار دیا تو میں نے وکرم کو بلایا اور کمشنر کو اس مارکے کی تفصیل سنائی جس میں وکرم نے فانگ کو دبوچ لیا اور اسے ساتھ لے کر ڈھلان پر لڑکتا چلا گیا۔ پھر اس کے سر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وکرم کے یہ زخم اسی مقابلے کے دوران آئے تھے۔ اس تفصیل سے کمشنر کو واقعی کی اصل صورت معلوم ہوئی۔ اس نے وکرم کے ساتھ ہاتھ ملایا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، انعام کی رقم 2 حصوں میں برابر بانٹی جائے گی۔ میں نے اس فیصلے سے اتفاق کیا۔ تقسیم انعام کے لیے ٹاؤن ہال میں انتظام کیا گیا تھا۔ ایک آدمی بستی میں ہماری آمد کا اعلان کرنے چلا گیا، مگر اتنی دیر کے لیے جب تک لوگ ٹاؤن ہال میں جمع ہوتے ہمیں پولیس چوکی میں ٹھہرا لیا گیا اور چین کی خوش ذائقہ چائے سے تواضع کی گئی۔ کمشنر ہوئی نے مجھ سے آئندہ پروگرام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے گورنر کو پیشکش کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ فانگ نے ہمارے راستے تبدیل کر دیے تھے جس کی وجہ سے ہمارا سفر طویل ہو گیا۔ ہم اسے مزید طویل نہیں کرنا چاہتے، البتہ پھر کبھی موقع ملا تو میں پرنسس اندرا کے ساتھ چین کی سیاحت کرنے ضرور آؤں گا۔ کوئی آدھ گھنٹے کے بعد ہم کمشنر، پولیس انسپیکٹر اور سفید پوش چینیوں کے ہمراہ ٹاؤن ہال میں پہنچے جہاں 300-400 کے لگ بھگ چینی جمع ہو چکے تھے۔ ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں، حال ہی نہیں بلکہ اس بستی کی عمارتیں بھی اس فن تعمیر کی مظہر تھی جو جنوب مغربی چین اور تبت میں مشترک تھا۔ مغربی چین اور تبت نہ صرف جغرافی بلکہ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے بھی یکساں تھے۔ کمشنر نے مختصر الفاظ میں اس تقریب کا مقصد بیان کیا۔ فانگچو ایسے دہشت گرد جادوگر کے ساتھ ہماری جھڑپ کا قصہ سنایا جسے حاضرین نے بڑی دلچسپی اور حیرت سے سنا۔ پھر گورنر کی طرف سے انعام کی رقم کا اعلان کیا۔ ہندوستانی کرنسی میں رقم 10,000 روپے بنتی تھی جسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 10,000 روپے بڑی رقم تھی۔ کمشنر نے پہلے وکرم کو بلایا جس نے فانگچو پر چھلانگ لگائی تھی اور چینی کرنسی میں پہلے انعام دیا۔ پھر کوکی قبیلے کی سردارنی کپالا کا نام پکارا گیا جس نے بھاگتے فانگ کو اپنے بھالے سے شکار کیا تو حاضرین میں زبردست سنسنی پھیل گئی۔ سردار نے اپنے بھالے کے ساتھ سٹیج پر آئی اور انعام وصول کیا۔ تقسیم انعامات کے بعد کمشنر نے فرمائش کی کہ
میں اپنے سفر کے بارے میں کچھ بتاؤں، چنانچہ میں انگریزی زبان میں اس سفر کا مقصد بتانے لگا اور خود کمشنر ہوئی ساتھ ساتھ چینی زبان میں میرے فکروں کا ترجمہ کرتا چلا گیا۔ جو میں اپنے سفر کے متعلق معلومات فراہم کی، حاضرین میں حیرت و شوق کا عالم بڑھتا گیا، اور جب یہ انکشاف کیا کہ شمال مشرقی تبت کے دور افتادہ وحشی علاقے میں ایک ایسا عظیم الجثہ افرید نما درندہ پایا جاتا ہے جو ہاتھی سے 5 گنا بڑا اور اپنی دم سمیت 80 فٹ لمبا ہے، تو مارے حیرت اور دہشت کے لوگ دم بخود رہ گئے۔ لیکن جب میں نے بتایا وحشی دیوتا سمجھ کر اس درندے کی پوجا کرتے اور بھولے بھٹکے مسافروں کو گرفتار کر کے اس کی قربان گاہ میں پھینک دیتے ہیں اور درندہ قربانی کے آدمی کو زندہ ہی نکل جاتا ہے، تو کئی عورتوں کی چیخیں نکل گئی۔ میں نے بیان کیا میرے والد ناصر نواب 15 برس پہلے ایک پارٹی کو لے کر اس آدم خور درندے کو ہلاک کرنے گئے تھے، مگر وہ فلک بوس چٹانوں سے گھری ہوئی دہشتناک وادی میں حادثے کا شکار ہو گئے اور لوٹ کر نہ سکے۔ اب میں اپنے باپ کا مشن پورا کرنے کے لیے اسی وادی میں جا رہا ہوں تاکہ انسانی قربانی کی لعنتی رسم ختم کی جا سکے اور بھولے بھٹکے مسافر وحشیوں کے ہتھے چڑھیں نہ درندے کا لقمہ بنے۔ چینیوں کے لیے انکشاف کسی طلسم ہوشروبہ سے کم نہ تھا کہ تبت کے دور افتادہ علاقے میں ہاتھی سے 5 گنا بڑا کوئی عظیم الجثہ درندہ رہتا ہے جو زندہ انسانوں کو نگل جاتا ہے اور وحشی لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تبت کے پڑوس میں ہونے کے باوجود وہ کسی ایسے آدم خور درندے کے وجود سے بے خبر تھے، اور ان کے لیے یہ بات بھی ایک اچنبھا تھی کہ ہم اتنی دور سے اوگٹ راستوں پر سفر کرتے صرف اس درندے کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ البتہ وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ لہٰذا میں بودھ نوارد کی زیارت کو جانے والے بعض اکا دکا مسافر لوٹ کر نہیں آتے، اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ کہیں رستے ہی میں مر گئے یا کسی درندے کا شکار ہو گئے ہوں گے۔ ایسے بدنصیب مسافر چونکہ بہت کم ہوتے ہیں اور ان کی گمشدگی کا ذکر کبھی کبھار سننے میں آتا ہے، اس لیے کسی کو اس تفتیش سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ان پر کیا بیتی۔ دور دراز کے سفر میں یوں بھی اس قسم کے حادثے پیش آتے رہتے ہیں، مگر اب چینی اس انکشاف پر چونک گئے تھے کہ تبت کے زرد وحشی بھولے بھٹکے اکا دکا مسافروں کو پکڑ کر لے جاتے اور لمبارو کے مندر میں انہیں دیوتا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ اچانک حاضرین میں سے 38-40 برس کا ایک دبلا پتلا چینی کھڑا ہوا اور اس نے بتایا کہ اس کا چچا جو شمال مغربی چین کے شہر چنگٹو میں رہتا تھا، 16 برس قبل ایک انگریز جوڑے کے ہمراہ جو انگلستان سے سیر و سیاحت کے لیے نکلا تھا، لہاسا کی یاترا کرنے گیا، لیکن نہ تو وہ انگریز جوڑا لوٹ کر آیا نہ اس کا چچا واپس آ سکا تھا۔ جب کمشنر ہوئی نے اس کے بیان کا انگریزی ترجمہ مجھے سنایا، میں چنگٹو شہر، انگریز جوڑے اور اس کے چینی ساتھی کا ذکر سن کر چونکا، کیونکہ دگل اور کریاپا نے اپنی کہانی میں ایک انگریز جوڑے اور 2 چینی ملازموں کا ذکر بھی کیا تھا جن سے وہ وحشیوں کے بندی گھر میں مل چکے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے چچا کا نام چاؤ یا ینگسی اور انگریز جوڑے کا نام الیگزینڈر کوپر اور ہیلن کوپر تو نہیں تھا؟ جب کمشنر نے میرے الفاظ کا ترجمہ کیا، دبلا پتلا چینی مارے حیرت کے یوں اچھلا جیسے اس کے پاؤں میں سپرنگ لگے ہوں اور زمین نے اسے اچھال دیا ہو۔ اسے جواب دیا، ہاں صاحب، میرے چچا کا نام ینگسی اور اس کے ساتھی کا نام چاؤ تھا۔ وہ دونوں الیگزینڈر کوپر اور ہیلن کوپر کو ہی تبت کے سفر پر گئے تھے، مگر آپ نے کیسے جانتے ہیں؟ اور اس وقت وہ کہاں ہیں؟ اس گفتگو سے جو کمشنر ہوئی کے ذریعے ہو رہی تھی، لوگوں میں ایک حیرت انگیز سنسنی پھیل گئی۔ دبلے پتلے چینی نے، جس کا نام معلوم ہوا کہ چیانگ تھا، مجھ سے 2 سوال کیے تھے۔ میں نے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں کیسے جانتا ہوں، مگر دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ میں نے اسے پہلے ہی سوال کا جواب دیا اور بتایا، تمہارا چچا، اس کا ساتھی الیگزینڈر کوپر اور ہیلن کوپر کے ہمراہ 15 برس پہلے زرد وحشیوں کے اس محیط بندی گھر میں دیکھے گئے تھے جہاں انہیں لمبارو کی قربانی کے لیے قید کر دیا گیا تھا۔ کس نے دیکھا تھا انہیں؟ میں نے دگل، کریاپا اور بودھی کو اپنے قریب بلا کر کہا۔ ان 2 آدمیوں نے، میں نے دگل اور کریاپا کی طرف اشارہ کیا، انہیں بندی گھر میں دیکھا تھا، کیونکہ یہ بھی بھٹک کر وحشیوں کے علاقے میں چلے گئے اور وہاں قید کر دیے گئے تھے۔ میرے والد نے تمام قیدیوں کو بندی گھر سے رہا کرایا تھا، اور یہ تیسرا آدمی، میں نے بودھی کی طرف ہاتھ اٹھایا، جانتا ہے کہ انہوں نے میرے والد کی پارٹی کے ساتھ اس آتشفشاں پہاڑ کی جانب سفر کیا تھا جہاں لمبارو کا مندر ہے۔ وہ سب لوگ درندے کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک سرنگ کے راستے موت کی وادی میں داخل ہو گئے تھے، اور بودھی بھی ان کے ساتھ داخل ہوا تھا، مگر یہی تنہا اس وادی اجل سے باہر آ سکا۔ دگل، کریاپا اور بودھی نے میرے بیان کی تصدیق کر بتایا کہ وہ الیگزینڈر کوپر، ہیلن کوپر، ینگسی، چاؤ اور دوسرے قیدیوں سے ملے تھے جو بندی گھر میں اسیری کے دن گزار رہے تھے۔ دگل نے یہ بھی بتایا کہ ہیلن کوپر اپنے 2 بچے چنگٹو میں اپنی کسی سہیلی کے پاس چھوڑ آئی اور انہیں یاد کر کے اکثر رویا کرتی تھی۔ چیانگ اس انکشاف پر ایک بار پھر اچھلا، کیونکہ ہیلن کوپر کی اس سہیلی کو بھی جانتا تھا جو چنگٹو میں رہتی تھی اور جس کے پاس وہ اپنے کمسن بچے چھوڑ گئی تھی۔ وہ بچے اب جوان ہو چکے اور انگلستان چلے گئے تھے۔ دگل کی شہادت نے سب کو یقین آ گیا کہ میں نے الیگزینڈر کوپر، ہیلن کوپر، ینگسی اور چاؤ کے حوالے سے بھولے بھٹکے مسافروں کی گرفتاری اور اسیری کی جو کہانی سنائی اور زرد وحشیوں کے ہولناک دیکھتاؤں کے بارے میں جو معلومات فراہم کی ہیں، وہ فرضی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ سب کچھ اسی طرح ہو گزرا جو میں نے بیان کیا، اور ابھی کچھ اور ہونے والا تھا، کیونکہ ہم بھی اسی موت کی وادی کی طرف عازم سفر تھے۔
پھر چانگ نے کوئی اور سوال نہیں کیا اور نہ یہ پوچھا کہ اس کا چچا اس وقت کہاں ہے۔ البتہ وہ یکلخت غمگین اور اداس ہو گیا۔ میرے مزید کچھ بتائے بغیر اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ افسردہ لہجے میں کہنے لگا، صاحب، اگر مجھے چند روز پہلے ان واقعات کا علم ہو جاتا اور معلوم ہوتا کہ کوئی پارٹی ویشوں کے اس علاقے میں جا رہی ہے جہاں بھولے بھٹکے مسافروں کو پکڑ کر درندے پر قربان کر دیا جاتا ہے، تو میں بھی اپنے چچا کا بدلہ لینے آپ کے ساتھ چلتا، مگر اب میں مجبور ہوں کیونکہ میری بوڑھی ماں اچانک بیمار پڑ گئی ہے اور میں اسے موت کے بستر پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ پھر بھی میری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ واپسی پر خط کے ذریعے آگاہ کر دیں گے کہ اس آدم خور درندے کا کیا ہوا جو ہاتھی سے 5 گنا بڑا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنا پتہ دیا اور مجھ سے میرا پتہ لیا۔ اس مہماتی سفر نے جو انتہائی کٹھن اور انتہائی خطرناک بھی تھا، چینیوں کو حیرت انگیز سنسنی سے دوچار کر دیا اور وہ مجھے اپنے ساتھیوں کی حیرت پاش نظروں سے دیکھنے لگے جیسے ہم پرانی داستانوں کے کردار ہوں۔ گورنر ہوئی نے ہماری ہمتوں کو خراج تحسین ادا کیا کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے موت کے خطروں سے کھیلنے نکلے ہیں، اور ہم نے چین کے اس علاقے میں بھی فانگ چو جیسے دہشت گرد کو ٹھکانے لگا کر چینیوں کی بڑی خدمت کی ہے۔ اس کے ساتھ تقریب ختم ہو گئی۔ بستی کے بہت سے معززین نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو گھیر لیا اور ہمیں حیرت پاش نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہم جیسے لوگ کسی دوسری دنیا کے آدمی تھے جو موت کے خطروں سے کھیلنے نکلے تھے۔ چینی عورتوں نے پرنسی اندرا اور کپالا سردارنی کو اپنی زبان میں داد تحسین کہی کہ وہ عورتیں ہو کر اتنے خطرناک سفر میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔ خاص طور پر انہیں کپالا سردارنی کی جرأت و ہمت پر رہ رہ کر تعجب ہو رہا تھا، جس نے فانگ چو کو اپنے بھالے سے ہلاک کر دیا تھا۔ ہماری شب بسری کا اہتمام ٹاؤن ہال سے ملیکے کی عمارت میں کیا گیا، وہیں ہمیں رات کا کھانا دیا گیا۔ اس ضیافت میں ہمارے ساتھ کئی چینی بھی شریک ہوئے۔ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد کمشنر ان دونوں سفید پوش چینیوں کے ہمراہ، جنہوں نے پولیس چوکی پر ہمارا استقبال کیا تھا، ہمیں رہائشی کمرے دکھانے لگا۔ دونوں سفید پوش چینی دراصل ٹاؤن کمیٹی کے عہدے دار مگر چینی کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں جانتے تھے۔ اسے تعارف کے سوا ان سے کوئی مزید گفتگو نہ ہو سکی، لیکن انہوں نے ہماری رہائش کا عمدہ انتظام کیا تھا۔ بالخصوص میرے اور پرنسی اندرا کے لیے جو کمرہ مخصوص کیا گیا وہ سامان آرائش سے آراستہ تھا۔ کوئی 10 بجے کمشنر، پولیس انسپکٹر اور ٹاؤن کمیٹی کے دونوں عہدیدار شب بخیر کہہ کر رخصت ہوئے اور میں پرنسی اندرا کے ہمراہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کپالا سردارنی وکرم بھی ہمارے پیچھے پیچھے کمرے میں آئے اور دونوں نے آتے ہی انعام کی رقم میرے سامنے ڈھیر کر دی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، یہ کیا؟ سردارنی نے پہلے وکرم کو بولنے کا موقع دیا اور وہ پوربی زبان میں جو بیکانیر میں بولی جاتی ہے کہنے لگا، ہمرے کو یوں رقم کہے دلاتو صاحب، ارے تم نے اتنی بہادری سے فانگ پر چھلانگ لگائی، پھر مقابلے میں تمہیں اتنے گھاؤ لگے، یہ رقم تمہاری بہادری کا صلہ ہے۔ راجپوت شکاری کچھ اور سوچ رہا تھا۔ فانگ پہ چھلانگ کسی بھاڑے میں نہیں لگائی اور ہمار کو یوں لگت رہا، یوں رقم فانگ کو مارنے کا بھاڑا ہوئے۔ انعام بھاڑا نہیں نذرانہ ہوتا ہے، بھینٹ اور سوغات ہوتی ہے، پر ہمرے کو بھینٹ کا ہے۔ میں نے وکرم کی بات کاٹ دی کیونکہ جانتا تھا وہ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کسی بھینٹ یا انعام کے لالچ میں نہیں بلکہ جے پور کے جنگل میں کیا ہوا وعدہ پورا کرنے اور میری جان بچانے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ اسے یہ انعام اسے بھاڑا معلوم ہو رہا تھا۔ اب میں نے اسے کسی دوسرے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ شکر کرو چین کی سرکار فانگ چو کو مجرم سمجھتی تھی اور تم انعام لے کر سستے چھوٹ رہے ہو، نہیں تو چینی پولیس قتل کے جرم میں تمہیں پکڑ لیتی، ہمیں روک لیتی اور الٹے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ یہ انعام تمہیں میں نے نہیں دیا بلکہ مجھے لوٹا رہے ہو، چین کی سرکار نے دیا ہے، اس پر تمہارا حق ہے۔ وکرم خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں جانتا تھا وکرم، تم نے فانگ پر چھلانگ کیوں لگائی تھی، مگر تمہاری اتنی بڑی قربانی کے بدلے تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، کیونکہ روپے پیسہ کسی کی جان کا بدلہ نہیں ہوتا۔ وکرم تڑپ اٹھا، کہا بولت ہو صاحب، ہمارا جیون تو پھر تہار بچائیو۔ میں اسے چھوڑ کر سردارنی کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بولی، صاحب جو کچھ ہوا تمہارے بتائے سمرن کا کارن ہوا، اس لیے میں یہ رقم تمہیں بھیٹ کرنے آئی ہوں۔ ارے فانگ پر چھلانگ وکرم نے لگائی، بھالا تم نے مارا، مجھے بیچ میں کیوں گھسیٹتی ہو؟ اور اگر تم نے سمرن نہ سکھایا ہوتا تو وکرم اس پر جھپٹتا، نہ میں اسے بھالا مارتی۔ سردارنی تو پہلے مجھے دیوتا سمجھ کر سجا کر چکی تھی، اسے سمجھانے کے لیے بھی دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ سنو کپالا، سفر سے واپسی کے بعد جب تم اپنے قبیلے میں جاؤ گی اور کوکی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم نے چین کے سب سے بڑے جادوگر کو جو تم پر حملہ کرنے والا تھا اپنے بھالے سے مار ڈالا اور چین سرکار نے اس بہادری پر تمہیں انعام دیا ہے، سب خوشی کے مارے ناچ اٹھیں گے اور تمہاری پوجا کرنے لگیں گے کہ ان کی سردارنی چین سے اپنی بہادری کی بھینٹ لے کر آئی ہے، اس لیے کوکی لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ رقم تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ میں پہلے بھی بتایا ہوں کہ کپالا کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ وہ گھومی کی چہیتی اور کوکی قبیلے کی سردارنی ہے۔ سفر کے دوران اگرچہ اس کے قبائلی توہمات جو ورثے کے طور پر ملے تھے بڑی تبدیلی آ چکی تھی، پھر بھی اسے اپنے لوگوں میں سربلند رہنے اور آس پاس کی قبیلوں میں اپنی سرداری منوانے کا شوق تھا۔ حکم چلانا اور حکومت کرنا اس کی فطری کمزوری تھی۔
جب پتہ چلا کہ انعام سے جہاں کوکی قبیلہ اس کی سرداری کا گرویدہ ہو جائے گا وہاں آسام کے دوسری سرحدی قبیلوں میں بھی بہادری کا بڑا چرچا ہوگا، اس نے میری بات مان لی اور انعام کی رقم اپنے پاس رکھنے پر تیار ہو گئی۔ ٹھیک ہے صاحب، تم کہتے تو میں رقم رکھ لیتی ہوں، مگر یہ ساری شوبہ مجھے تمہارے کارن ملی ہے۔ میں نے ان دونوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اپنے حصے کی رقم صوبیدار خداداد خان کے پاس جمع کرا دیں، کیونکہ رقم اس کے پاس محفوظ رہے گی اور واپسی پر انہیں مل جائے گی۔ اس طرح انہوں نے رخصت کر دیا۔ پرنسی زندرا ابھی تک اس بات پر حیران تھی کہ چین میں حالات کی صورت کس طرح اچانک تبدیل ہو گئی، اور انہی خطروں نے جن کے ڈر سے ہم بھاگ رہے تھے ہمارے استقبال اور انعام کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے نزدیک چند لفظوں سے فانگچو کے جادو منتر کا توڑ اور اس کے چنگل سے بچنے کا ایک معجزہ تھا، مگر یہاں تو فانگ کی ہلاکت پر انعام تقسیم ہوا اور ہمارا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ وہ مجھے حیرت و تعجب کی نظر سے دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جب قدرت کسی آدمی یا گروہ کی مدد کرنا چاہتی ہے تب ناممکن باتیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا یہ خیال یقین میں ڈھلتا جا رہا تھا کہ ضرور مجھ پر بھگوان کے اندیکھے ہاتھ کا سایہ ہے۔ میں نے اس کے خیال کی تردید ضرور نہیں سمجھی۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔